اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم الی یوم القیامہ۔ عزیز ساتھیو، آج کا جو موضوع ہے ہمارا لائف اسٹائل اسلام کی نظر سے، یعنی ہماری معاشرتی زندگی میں اسلام کیا رہنمائی کرتا ہے۔ جب اسلام کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام کی ساری رہنمائی انسان کی معاشرتی زندگی کے لیے ہی ہے۔ اسلام کی کوئی رہنمائی ایسی نہیں ہے کہ وہ آسمان میں جانے کے بعد اس کو دی جائے گی، بلکہ انسان کی دنیا میں رہنے کے وقت کی ساری رہنمائی اسلام کی ہے۔ میں نے جو آیت پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد ہے وہ ایک اہم کام کی جانب توجہ مبذول کرانا ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی معاشرے کی میں جب دراڑ پیدا ہوتی ہے، انسانی معاشرہ جب انتشار کا شکار ہوتا ہے، انسانی معاشرے کے اندر جس وقت میں کسی طرح کی بے احتیاطیاں سامنے آتی ہیں، اس میں پہلی جو سب سے بنیاد ہے وہ ہے ایک دوسرے کی قدر نہ کرنا اور ایک دوسرے کا مذاق اڑانا۔ اس کے مراحل الگ الگ ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے کہ انسان مذاق میں کوئی بات کہتا ہے اور سامنے والے کے دل کو وہ لگ جاتی ہے، وہیں سے وہ اپنی کنارہ کشی شروع کر دیتا ہے۔ اس کو انتہا تک پہنچتے پہنچتے بڑا لمبا وقت لگتا ہے، لیکن سب سے پہلا جو مجھے ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ انسان اس کو کوئی ایسی بات کہتا ہے جو اس کو پسند نہیں ہوتی اور وہ مذاق میں کہہ رہا ہوتا ہے، لیکن یہ مذاق میں اس کو کہہ جانا کبھی کبھی اپنے بہت قریب ترین دوست کو کھو بیٹھتا ہے۔ اس لیے قرآن نے اس کا سب سے پہلے فارمولہ پیش کیا، وہ کہ لا یسخر قوم من قوم، کوئی آدمی کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ اسلام نے جو فارمولہ دیا کہ اسلام لانے کے بعد ہر شخص برابری کے درجے کا ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مقرب اور متقی شخص وہ ہوگا جو سب سے زیادہ تقوی والا ہوگا۔ اِنَّ اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بحیثیت انسان اللہ رب العزت نے کسی انسان کے اندر کوئی تفوق نہیں رکھا، کسی طرح کا ایک دوسرے کو کیٹیگری میں تقسیم نہیں کیا۔ ہاں جہاں پر کیٹیگری میں تقسیم کیا وہ صرف تعارف کے لیے کیا تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکے۔ اس میں قرآن نے کہا کہ ہم نے تمہاری ذات برادری اس لیے بنائی ہے، قبیلوں میں اس لیے تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ یہ پہلی بنیاد ہے کہ انسان کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ ہماری جو اختلافات ہیں بحیثیت قوم کے، بحیثیت قبیلے کے، بحیثیت برادری کے، وہ صرف تعارف کے لیے ہیں کہ تمہاری تہذیب کیا کہتی ہے، تمہارا کلچر کیا کہتا ہے، تمہارا رہن سہن کا انداز کیا ہے، صرف اتنا تعارف ہے یہ۔ اس کے علاوہ کسی کو مقرر سمجھنا، کسی کو باعزت سمجھنا اس حیثیت سے کہ وہ فلاں برادری کا ہے، یہ فلاں خاندان کا ہے، یہ فلاں قبیلے سے اس کا تعلق ہے اس لیے وہ باعزت نہیں ہوگا، یہ اسلام کو اصل نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کسی عربی شخص کو عجمی پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ سب سے زیادہ ثقافت اس کے پاس ہے۔ لا فضل لعربی علی عربی ولا لعجمی علی عربی ولا لابیض علی اسود ولا لاسود علی ابیض الا بالتقوی۔ ہاں اگر تمہارے اندر تقوی اس معیار کا آ جائے کہ اللہ کے قریب ترین بندے بن جائیں، پھر آپ کو اللہ رب العزت اپنے پاس رکھ لے، وہ آپ کا تفوق الگ ہے۔ لیکن اس تقوی کا جو معیار ہے وہ آپ کے اور اللہ کے بیچ ہے۔ آپ اپنے تقوی کو بھی لوگوں کے سامنے بیان کرتے نہیں کر سکتے کہ میرا اللہ سے اتنا قریب تعلق ہے اور میں اللہ سے اتنا قریب ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی نہیں کہا کہ آپ اپنے تقوی کو لوگوں کے اوپر احسان کرتے پھریں اور لوگوں کو جتلاتے پھریں کہ میں زیادہ تقوی والا ہوں، یہ بھی نہیں ہے۔ تقوی کا مطلب ہے کہ آپ کے اور اللہ کے بیچ کے دل کا جو کنیکشن ہے وہ کتنا گہرا اور مضبوط ہے۔ جس انسان کا کنیکشن اللہ رب العزت کے یہاں جتنا گہرا ہوگا وہ اللہ کے نزدیک اتنا مقبول قریب ہوتا ہوگا۔ یہی صرف ایک معیار ہے۔ اب معلوم ہوا کہ معاشرتی زندگی میں اس کا کیا کردار ہے۔ معاشرتی زندگی میں جس انسان کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ تیرا تعلق اللہ رب العزت سے بہت قریبی ہے، وہ کم از کم دوسروں کا حقوق ضائع نہیں کرے گا، حق تلفیہ نہیں کرے گا۔ جیسے ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہمارے اوپر ایک کیمرہ لگا ہوا ہے اور وہ ہماری 24 گھنٹے کی ریکارڈنگ کر رہا ہے، ہماری ہر بات کو ریکارڈ کر رہا ہے، حتیٰ کہ جو چیز سوچ رہے ہیں اس کو وہ ریکارڈ کر رہا ہے، پھر ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ چھوٹا سے بھی غلط کام کرنے کی کوشش کر سکیں۔ اور ہمیں اگر یہ بات بتلا دی جائے کہ آپ کی جو ریکارڈنگ ہے یہ ریکارڈنگ آپ کی پوری فیملی کے سامنے آپ کو بڑی اسکرین پر دکھائی جائے گی، ایک چوراہے پر لگا کر کے جس میں آپ کے قبیلے کے، آپ کے محلے کے، آپ کے پورے خاندان کے لوگ جمع ہوں گے
ہوا کہ انسان جب بھی کوئی غلط کام کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اللہ کے استحضاء کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے، اور اللہ کا استحضاء یہ کہ انسان ہر وقت اس بات کی خوش میں رہے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، اور اس کا دیکھنا اس کیمرے کی آنکھ کے دیکھنے سے ہزار گنا زیادہ باریک ہے۔ وہ تو آپ کے احساسات کے بھی جانتا ہے، وہ تو دل میں پیدا ہونے والے خیال کو بھی جانتا ہے، وہ اس بات کو بھی جانتا ہے کہ تم اس وقت کیا سوچ رہے ہو، ابھی کیا سوچنے والے ہو، وہ اس بات کو بھی جانتا ہے، پھر بھی انسان اپنی پلاننگ کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے نزدیک شخص کا تعلق جتنا زیادہ ہوگا وہ اتنا ہی اللہ کے نزدیک زیادہ مقرب ہوگا۔ اب اس میں دو چیزیں سب سے اہم ہیں انسانی معاشرتی زندگی میں۔ سب سے زیادہ جس چیز کو سب سے زیادہ محسوس کیا جاتا ہے وہ ہے ایک دوسرے کی حق کی ادائیگی نہ کرنا۔ ہر آدمی چاہتا ہے میرا حق ادا کیا جائے، میرے بھائی نے میرا حق ادا نہیں کیا، میرے والد محترم نے میرا حق ادا نہیں کیا، میری والدہ نے میرا حق ادا نہیں کیا، میری بیوی میرا حق ادا نہیں کر رہی، میرے بچے میرا حق ادا نہیں کر رہے، بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ میں کس کا حق ادا نہیں کر رہا۔ جتنی کوشش انسان اس بات کی نہیں کرتا کہ میرا حقوق ادا نہیں کیے جا رہے، اگر وہ اس کی 50% کوشش اس بات کی کر لے کہ میں کن لوگوں کے حقوق ادا نہیں کر رہا ہوں، تو ہر انسان کی زندگی آسان ہو جائے گا۔ مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ ہم حقوق حاصل کرنے کی تو 100% کوشش کرتے ہیں اور حقوق ادا کرنے کی 50% بھی کوشش نہیں کرتے، جس کا نتیجہ کہ ہر آدمی کو اپنا حق تو چاہیے لیکن دوسرے کا ادا کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ہر آدمی دوسرے آدمی سے شکایت رکھتا ہے کہ اس نے میرا حق ادا نہیں کیا، اس نے میرا حق ادا نہیں، اس سے پوچھ لے کہ آپ نے اس کا حق ادا کیا کہ نہیں، وہ تو ذرا ٹھیک ہے دیکھیں دوسرے والے اس کو بھی کریں گے۔ ابھی کہہ رہا ہے میرے فلاں شخص سے اتنے پیسے لیے ہوئے اتنے سالوں سے، ابھی ان سے کہا کہ آپ نے فلاں صاحب کی طرح سالوں سے لے رکھے نہیں، وہ تو میرا معاملہ وہ میں دے دوں، وہ میرا معاملہ ہے۔ بھائی آپ کا جیسا معاملہ اس کے ساتھ ہے ویسے معاملہ آپ کا دوسرے کے ساتھ ہے۔ آپ نے اپنے معاملات میں کمی کی، اس کو آپ عیب نہیں سمجھے، اور دوسرا آدمی آپ کے تعلق سے ذرا سے معاملہ کیا کرتا ہے، آپ اس کو مخالفت پر اتر آتا ہے۔ معلوم ہوا کہ جب انسان معاشرتی زندگی میں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی جانب توجہ کر لے گا تو خود بخود بہت سارے مسائل معاشرتی زندگی میں حل ہو جائیں گے۔ دوسری اور اہم چیز معاشرت کے تعلق سے سب سے اہم کام یہ کہ ہم حقوق کی ادائیگی کی جو شروعات ہے وہ اپنے گھر سے کرنا شروع کریں۔ باہر کے میدان میں دوسرے کو کرتا ہے۔ جو انسان اپنے گھر کے حقوق صحیح معنوں میں ادا کرنے لگتا ہے وہ باہر کے حقوق میں صحیح معنوں میں ادا کرنے کی کوشش کرے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی گھر والوں کے لیے اچھا ہو، اور میں تم میں سب سے اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں۔ خیرکم خیرکم لأہلکم وإنی خیر لأہلی۔ اس کا مطلب ہوا کہ حضور فرما رہے ہیں کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے سب سے اچھا ہو، اور میں اپنے اہل و عیال کے لیے سب سے اچھا ہوں۔ معلوم ہوا کہ جب ہم دوسروں کے تعلق سے اپنے گھر والوں کے حقوق ادا کرنے شروع کر دیں گے، گھر والے کو حقوق میں کیا کیا باتیں ہیں؟ سب سے پہلی بات ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو وقت دیں، یہ سب سے پہلا حق ہے آپ کا۔ جب آپ اپنے گھر والوں کو وقت نہیں دیں گے تو جو چیزیں آپ سے امید رکھتے ہیں گھر والے، پھر وہ امید آپ سے چھوڑ دیں گے، پھر آپ بھی ان سے امید چھوڑ دیں جو آپ گھر والوں سے امید رکھتے ہیں۔ سب سے پہلا کام آپ کا ہے کہ آپ گھر والوں کو وقت دیں۔ جو وقت آپ باہر جو ہے وہ بیٹھ کر کے دوسری جگہوں پر بیٹھ کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ دیتے ہیں، آپ اس میں خاص متعین حصہ وقت کا اپنے گھر کے لیے مختص کریں۔ کم از کم آپ کو اپنے گھر والوں کی بات فکر ہو کہ گھر والوں کا ہمارے صبح سے شام تک کا وقت کیسا گزرا، کس حالات میں گزرا، کم از کم اتنی معلومات آپ کو روزانہ کی بنیاد پر گھر کی ہونی چاہیے۔ اگر آپ صرف اپنی ذمہ داری اتنی سمجھتے ہیں کہ میرا کام ہے باہر سے کما کے لانا اور شام کو آگے گھر کھانا کھا کے باہر نکل جانا اور سونے کے ٹائم آگے سو جانا اور پھر صبح کو نکل کر کے پھر اپنا دکان پر چلے جانا، اگر آپ اتنا حق سمجھتے ہیں پھر آپ گھر سے بھی اپنا اتنے حق سمجھے کہ ٹھیک ہے میں گھر جاؤں گا، اپنی روٹی ملے گی، وقت پر کھانا ملے گا، بستر تیار ملے گا، سونا مجھے چلے جانا ہے بس۔ اگر آپ اس سے زیادہ حقوق کی ادائیگی کا امید رکھتے ہیں گھر پر، پھر آپ گویا کہ اپنے حق ادا نہیں کرتے اور اپنے حقوق ادا کرانا چاہتے ہیں، یہ نہیں انصافی۔ آپ جتنا حق گھر والوں کا ادا کرنا چاہتے ہیں اتنا ہی آپ ان کا ادا کریں تو آپ کی بات مناسب لگے گی۔ معلوم ہوا کہ آپ کو یہ نہیں معلوم کہ آپ کی بیٹی نے لاسٹ ٹائم ہوم ورک کب کیا،
آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے بیٹے نے لاسٹ ٹائم اسکول کب گیا تھا، یہ آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے بچے کے اسکول کی لاسٹ ٹائم PTM کب ہوئی تھی، آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے بیٹے اس وقت میں کس چیز کا زیادہ عادی ہو گیا، آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے بیٹے کو کون سی چیزیں زیادہ پسند ہے، آپ کو معلوم ہی نہیں بات ہوگا، جبکہ سب سے زیادہ معلوم آپ کو ہونا چاہیے آپ کے گھر والوں کی ڈیمانڈ کیا کیا ہے، آپ ان کو کس طریقے سے پورا کر سکتے، یہ آپ کا کام تھا لیکن آپ نے نہیں کیا۔ پھر وہ جو شکوے شکایتیں ہیں ساری کی ساری وہ اس کے وجود میں آنے کا پہلا مرحلہ ہے کہ آپ گھر پر وقت نہیں دیتے، آپ گھر پر وقت دینا شروع کریں گے تو یہ سارے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے۔ دوسرا کام ہے کہ آپ گھر پر سارا وقت ادا کرنے کے ساتھ ساتھ سختی بھی رکھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہم پڑھتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ حضور اپنی ذات کے لیے نہایت نرم طبیعت تھے، اپنی ذات کے لیے کبھی کوئی بدلہ نہیں لیا، لیکن جب کسی شریعت کے کسی اصول کے ٹوٹنے کی بات آتی، شریعت کے کسی کے حکم کے ٹوٹنے کی بات آتی تو حضور سے تو غصے والا کوئی شخص ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ حضور کے پاس ایک کیس آیا، ایک لڑکی ہے فاطمہ اس کا نام تھا، اس نے کوئی چھوٹی موٹی چوری کی اور بہت سارے لوگوں نے سفارش کرنے کی کوشش کی کہ ممکن ہے ان کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، اور چوری وہ اس معیار کی ہو چکی تھی جو اسلام میں ایک متعینہ چیز ہے کہ اتنے معیار کی چوری ہوگی تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اس سے چھوٹی چوری پر تعزیرات الگ الگ بحث ہے کہ کس پر کیا سزا ہے، اسلام سے ایک الگ بحث ہے۔ چنانچہ فاطمہ کے تعلق سے کچھ لوگوں نے کوشش کی کہ سفارش کر دی جائے کہ ان کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، اور کسی کی ہمت نہ ہوئی، انہوں نے اپنے کسی صاحب کو بھیجا تیار کر کے کہ آپ ان کی خدمت میں جائیں اور سفارش کر دیں کہ وہ فاطمہ کا ہاتھ نہ کاٹے۔ وہ پہنچ گئے حضور کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم اور جا کر ملانا کیا کہ یہ ایسے معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم اگر یہ فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی اور اس نے یہ کام کیا ہوتا تب بھی میں ذرا سی لچک نہ رکھتا، ذرا سی دیر نہ کرتا سیدھا کو نافذ کرنے کا۔ معلوم ہوا کہ آپ کا معاملہ جب اپنے محبوب کا ہو تو آپ اس میں نرمی اور ڈھیل اور رویے کے اندر نرمی اختیار کر سکتے ہیں، لیکن اگر شریعت کا کوئی ایسا معاملہ آ جائے تو ٹوٹتا جا رہا ہو آپ کے گھر کے اندر، مثال کے طور پر آپ کے گھر میں غیر محرموں کا دخل جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے، یا آپ کے جو گھر والے ہیں وہ غیر محرموں کے ساتھ بڑے کھلے انداز میں رہنا شروع کر دیں، تو یہ معاملہ یہ کہ جو حدود تھے اسلام کے وہ کروس ہونے لگے۔ جب یہ حدود کروس ہونے لگیں گے پھر آپ کہاں جا کر اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، تو یہاں پر آپ کو نرمی اختیار نہیں کرنی، یہاں پر آپ کو سختی اختیار کرنی ہے۔ آپ کو معلوم ہو کہ آپ کے کسی حکم کے اندر کوئی شامل نہیں ہو رہی ہے اور آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کے گھر کے اندر وہ کام ہونے لگے تو شریعت میں ناجائز ہے اور ان کے حد یہ بڑھ گئی تو کھلا کھلا ہونے لگے، پھر آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ سختی برتیں، آپ سختی کیا سختی۔ ایک ساتھ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ پھر دنیا سے ساری برائیوں کو ختم کیوں نہیں کر دیتا؟ برائیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ انسان لڑ رہا ہے، آپس میں مر رہا ہے، قتل کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کو ختم کیوں نہیں کر دیتا؟ اگر دنیا میں فساد، دزگاہ، لڑائی جھگڑے نہ ہو تو آدمی سکون سے رہے گا، جب ہر آدمی سکون سے رہے گا تو برا بھی نہیں کرے گا۔ تو ان سے عرض کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ اگر آپ یہ کریں کہ لڑائی کی سب سے بنیادی وجہ کیا؟ غصہ ہے۔ لڑائی کی سب سے بنیادی وجہ کیا ہے؟ غصہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ غصہ ختم کر دے، آپ ذرا سی دیر کے لیے تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ پورے معاشرے کے اندر سے غصہ ختم کر دے تو کسی کو وہ غصہ نہ آئے، کسی بھی بات کو غصہ نہ آئے، پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ ایک آدمی آئے گا، آپ کے حرم کی مستورات بیٹی ہے، وہ کچھ بھی کہہ کے چلا جائے گا، آپ آرام سے بیٹھے کو دیکھتے رہیں گے، آپ ہنستے رہیں گے۔ ایک آدمی آئے گا آپ کی عبادت خدا کو منظم کر دے گا، آپ بیٹھے کو سکون سے بیٹھے کو چسکے لیتے رہیں گے، غصہ نہیں آئے گا آپ کو۔ ایک آدمی آئے گا آپ کو غلہ اٹھا کے بھاگ جائے گا، آپ کو غصہ نہیں آئے گا، بیٹھے رہیں گے آرام سے۔ ایک آدمی آئے گا وہ آپ کو چلتے چلتے کچھ بھی کہہ کے چلا جائے گا، کچھ بھی کر کے چلا جائے گا آپ کے ساتھ، آپ کو غصہ نہیں آئے گا، آپ چپ چاپ بیٹھے رہیں گے۔ اس طرح سے دنیا کئی ہزار سال نہیں چل سکتی بلکہ چند دنوں میں ختم ہو جائے گی اگر غصہ نہ آئے۔ معلوم ہوا کہ انسان کو غصہ
عمل کرنا ہے، اس کی تمیز پیدا کرنے کے لیے اسلام نے وہ سارے اصول و قوانین نافذ کیے بتلائے جو معاشرتی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس لیے کہ جب انسان کسی بھی چیز کو ختم کرتا ہے تو اس کی جڑ کاٹنے کی کوشش کرتا ہے جو اس کے اختیار میں ہے، تو اللہ تعالیٰ اگر اس کو ختم کریں گے تو اس کے اختیار میں کیا ہے؟ سب سے زیادہ غصہ ہے، اس کو ختم کر دے گا، ختم ہو جائے گا معاملہ۔ دوسری چیز آدمی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ساری چیزیں کرتا ہے، لڑکے لڑکیوں کا معاملہ ہے، سب سے زیادہ معاملہ یہی ہے، برائیوں کی جو ابتدا اور انتہا یہاں سے یہاں تک پہنچتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ اللہ تعالیٰ ختم اگر کریں گے تو کیسے کریں گے؟ دونوں کے اندر جو اٹریکشن ہے وہ ختم ہو جائے، جو اپوزٹ جنس کا جو اٹریکشن ہے اگر وہ ختم ہو جائے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دنیا کتنے سال چلے گی آگے؟ نہیں چل سکتی۔ اسی لیے کہا گیا کہ مرد کے ذمہ عورتوں کے جو حقوق رکھے وہ اسی معنی کریں ہیں کہ وہ اس کے سارے حقوق اس کو گھر میں لا کر کے دینے کی کوشش کرے۔ باہر کا کام مرد کا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو فوقیت دی ہے وہ اس کے اعصاب، قوت ارادہ اور اس کے جو مضبوط اعصاب دیے ہیں وہ اس معنی کر دیے کہ وہ باہر کام کرے اور اندر لا کر کے اندر والوں کو پتا کرے۔ اندر والوں کو کام یہ رکھا ہے کہ وہ باہر والے جب اندر آئے ان کو خوش رکھنے کی کوشش کریں، ان کو آرام پہنچانے کی کوشش کریں۔ یہ دونوں کے بیچ اسلام نے جو مضبوط رشتہ قائم کیا وہ اس معنی کر کیا کہ جب دو پہیے ایک ساتھ چلیں گے تو دونوں ایک دوسرے کو فائدہ بھی پہنچائیں گے اور دونوں ایک دوسرے کے لیے معاون اور مددگار بھی ہوں گے۔ معاشرتی زندگی کے دونوں پہیے برابر چلنے چاہیے۔ جب بھی ان میں کسی طرح کا کوئی تضاد آئے گا، دو معنی کر آئے گا، اسی کے ساتھ میں بات ختم کروں گا۔ پہلی بات جب ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کرنے کا، سب سے پہلا کام حقوق ادا کرنے کا مطلب ہے پہلا مرحلہ کہ آپ گھر پر وقت دینا شروع کریں۔ دوسرا کام ہے آپ ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں۔ جب آپ ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، ایک دوسرے کی مجبوریوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، ایک دوسرے کے مفاد کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، ایک دوسرے کے ذہن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، پھر آپ کا زندگی کا نظریہ ہے بہت خوشگواری کے ساتھ، بہت اچھا اور بہت کارگر زندگی کے ساتھ آگے بڑھے گا۔ آنے والی نسلیں آپ کے لیے مددگار اور معاون بنیں گی اور وہ آپ کے لیے آپ کو کنٹینیو کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔